السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ درد کے متعلق ہے، یعنی گٹھیا آرتھرائٹس کے متعلق۔ آج ہم آپ کو اس بیماری کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ بیماری کتنی قسم کی ہے، کن وجوہات کی بنا پر مریض کو یہ اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمارے سینٹر پر جو میڈیسن تیار کی جاتی ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے مریض کو تندرست کرتی ہے، اس بیماری کی جکڑن سے، گرفت سے کیسے بچاتی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان الصحت 24 یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ گٹھیا آرتھرائٹس، آپ کو اس بیماری کے متعلق سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کس وجہ سے، کن وجوہات کی بنا پر مریض کو لگتی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیر متوازن غذائیں استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، اپنی غذا کے اندر کوئی اعتدال نہیں رکھتے، ان کا جو معدہ ہے، انتڑیاں، اس کا ہضم خراب ہو جاتا ہے، جگر کا ہضم خراب ہوتا ہے، جگر کے ہضم کی خرابی کی وجہ سے جگر کچھ ایسے غیر ضروری خلیات بنانا شروع کر دیتا ہے جن کی انسانی جسم میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہی غیر ضروری خلیات مریض کے اندر بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، آرتھرائٹس یعنی گٹھیا ایک آٹو امیون سسٹم کی بیماری ہے۔ جب جگر یہ غیر ضروری خلیات بناتا ہے یا بقیہ جو جسم کے اعضاء ہیں وہ اس طرح کی سرگرمی کرتے ہیں، تو تب مریض کا مدافعتی نظام خراب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بہت سارے امراض دردوں کے علاوہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح مریض کا جو آٹو امیون سسٹم کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور مریض کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض مریضوں کو یہ بیماری، دردوں کا جو مرض ہے، یہ وائرس کی انفیکشن سے، بیکٹیریا کی انفیکشن سے یا فنجائی کی انفیکشن سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ذرائع سے جسم انسانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور انفیکشن شروع کر دیتے ہیں۔ جب انفیکشن شروع ہوتی ہے تو کچھ ایسے خلیات بننا شروع کر دیتے ہیں، ایسے خلیات بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جو وائرس ہے یہ آپ کے جسم میں چوٹ لگنے سے، کٹ لگنے سے، کسی سوئی کے لگنے سے، کسی تیز دھار آلہ کے لگنے سے، کٹنے سے، یا کوئی ایسی غذا کھانے سے یہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو کہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ بعض مریض بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کی پہلے دن سے ہی مدافعتی طاقت کمزور ہوتی ہے، ان پر ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، مریض نفسیاتی طور پر بہت حساس ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی غصہ سے یا اس کی سوچ کے مطابق کوئی بات ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو مناسب نہیں لگتی، مریض ڈپریشن لیتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو تب بھی مریض کے جسم میں دردوں کا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض زیادہ تر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر وہ یوں کہہ لیں کہ کافی کمزور ہوتے ہیں۔ یہ اس دردوں کے مرض کے اسباب تھے جن کی بنا پر یہ مرض مریض کو لگتا ہے۔
नाजरीन, गठिया आर्थराइटिस, इसकी जो किस्में हैं मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली जो इसकी किस्म है जिसको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया की एक ऐसी किस्म है जिसमें मरीज के ये जो छोटे जोड़ होते हैं उंगलियों के, इनके अंदर शुरू में दर्द होता है। मरीज जब अपनी मुट्ठी को बंद करता है या खोलता है तो उसमें दिक्कत होती है, मरीज को तकलीफ होती है। जब मरीज रात को सोता है और सुबह उठता है और उसकी इन दर्दों में इजाफा होता है। मरीज जब अपने जिस्म को हरकत देता है तो हरकत देने से मरीज की तकलीफ में इजाफा हो जाता है। मरीज का सुबह के वक़्त चलना मुश्किल हो जाता है और जब इस बीमारी का सही तरह से इलाज नहीं हो पाता तो मरीज के जो बड़े जोड़ हैं वो भी इस बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं और मरीज के बड़े जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ मरीज़ों को जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो वो वक्ती तौर पर पेन किलर इस्तेमाल करते हैं जिससे मरीज़ को वक्ती फ़ायदा होता है, लेकिन मरीज़ का ये जो मर्ज़ है वो बढ़ता और बिगड़ता जाता है। तो नाज़रीन, हमारे सेंटर पर जो मेडिसिन तैयार की जाती है जिसका नाम जॉइंट केयर है, ये दो तर्ज की मेडिसिन है। एक जॉइंट केयर कैप्सूल और दूसरा जॉइंट केयर ऑयल। तो ये सबसे पहले ये जो मेडिसिन है ये मरीज के मदाफ़ती निज़ाम को इम्प्रूव करती है, ऑटो इम्यून सिस्टम के बिगड़े हुए निज़ाम को दुरुस्त करती है, मरीज के मैदा और अंतड़ियों के हज़म को ठीक करती है, मरीज के खून के अंदर जो खुलियात गैर ज़रूरी बढ़ जाते हैं उनको कम करती है। तो जब मरीज़ का मदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम का निज़ाम बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो तब मरीज़ को मुस्तकिल तौर पर दर्दों के मर्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। ये दवाई इस्तेमाल करने से इस तरह मरीज़ को हमेशा के लिए इस ख़तरनाक किस्म की तकलीफ़ वाली बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। नाज़रीन, गठिया की दूसरी किस्म जिसको ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये गठिया की एक ऐसी किस्म है जिसमें मरीज के बड़े जोड़ मुतासर होते हैं और ख़ास तौर पर इस बीमारी में बड़ी उम्र के लोग ही मुतासर होते हैं, वो ही इस बीमारी का शिकार होते हैं। नाजरीन, इस बीमारी में बड़े जोड़ मुतासर होते हैं, बड़े जोड़ों के जो सरे हैं घिसना शुरू हो जाते हैं। इन जोड़ों के अंदर एक ख़ास किस्म का माया स्याल होता है। इसका काम ये होता है कि ये जोड़ को आपस में रगड़ नहीं खाने देता, घिसने नहीं देता। जब इस माया की कमी आ जाती है तो तब ये जोड़ आपस में रगड़ खाता है। इन जोड़ों के सरों पर अल्लाह ताला ने एक नरम लचकीली करी हड्डी की तह बनाई है जो कि एक ख़ास दबाव बर्दाश्त करती है और इस करी हड्डी की बदौलत इन जोड़ों के अंदर एक मूवमेंट होती है, एक हरकत होती है। जब ये कमज़ोर हो जाती है और जोड़ के दरमियान जो माया स्याल जिसको सैनो रतूबत कहते हैं वो कम हो जाती है तो तब ये बीमारी लगती है। बाज़ मरीज़ों में कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये मर्ज़ लग जाता है। बाज़ औरतों में ये मर्ज़ रेक्टस की कैफियत विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो जाता है। औरतों में हार्मोनल डिस्टर्बिंग की वजह से जो औरतें ज़्यादा उम्र की हो जाती हैं यानी मेनोपॉज सीजन तक पहुंच जाती हैं, उनको भी ओस्टियोआर्थराइटिस का मर्ज़ लग जाता है। इस दवाई के इस्तेमाल करने से मरीज़ इस किस्म से भी बच जाता है। इस किस्म का भी एक मुकम्मल परफेक्ट इलाज मौजूद है। नाजरीन, तीसरी जो किस्म है आर्थराइटिस की, गठिया की, जिसको सीवियरेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। नाजरीन, जब मरीज़ हमसे रब्ता करता है तो हम मरीज़ की मुकम्मल तशख़ीस करते हैं। बाज़ मरीज़ जब हमसे ऑनलाइन चेकअप करवाता है
تو تب ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں کہ اس کو کون سی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ کیا ہے، اس بیماری کی کیفیت کیا ہے اور یہ کس درجہ میں ہے۔ ہم اس مریض کے لیے اس دوائی سے ہٹ کر کمبینیشن کرتے ہیں، نسخہ تجویز کرتے ہیں، اس کا پراپر علاج کرتے ہیں، پھر مریض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تندرست ہو جاتا ہے۔ ہم گٹھیا کی تیسری قسم کے متعلق بات کر رہے تھے کہ گٹھیا کی تیسری قسم کا نام سیویریٹک آرتھرائٹس ہے۔ سیویریٹک آرتھرائٹس اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ بہت ہی تکلیف والا مرض ہے۔ اس میں مریض کے جوڑ میں درد کے ساتھ ساتھ جوڑ کے ساتھ جو جلد منسلک ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اس میں زخم آ جاتا ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، مریض اپنے ان جوڑوں کو حرکت تک نہیں دے پاتا، حرکت دیتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مریض کا پورے طرح سے علاج نہیں ہوتا تو مریض کی جلد اور جوڑ دونوں گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ جب مریض ہم سے آن لائن چیک اپ کرواتے ہیں، ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں، اس کی نئے سرے سے دوائی کی کمبینیشن کرتے ہیں اور پھر علاج شروع کرتے ہیں، تو مریض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح کی گٹھیا سے بھی بچ جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دردوں کی اور بہت ساری قسمیں ہیں گٹھیا کی۔ نکرس ایک ایسا درد ہے جو کہ مریض کو یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یورک ایسڈ مریض کے گردے کی خرابی کی وجہ سے، گردے کی کمزوری کی وجہ سے اور جگر کا یورک ایسڈ زیادہ بنانے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ تو ناظرین، جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو تب یہ نکرس کا درد مریض کو ہوتا ہے۔ تو یہ درد مریض کو پاؤں کے انگوٹھا سے شروع ہوتا ہے۔ جو درد یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس جوڑ میں یورک ایسڈ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اس جوڑ پر سوجن ہوتی ہے، جلد سرخ ہلالی رنگ کی ہو جاتی ہے اور درد شدت کا ہوتا ہے، درد پھاڑ دینے والا ہوتا ہے، کاٹ دینے والا ہوتا ہے، اس طرح کا شدت کا درد ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہمیں اس بیماری سے بچنے کے لیے الگ سے اس جوائنٹ کیئر کیپسول کے ساتھ کمبینیشن کرنا پڑتی ہے، جس سے مریض کا یورک ایسڈ کم ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے، اور مریض کے جوڑ میں جو انفیکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ جوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مریض کو ہمیشہ کے لیے اس درد سے بھی فائدہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو بڑا اہم اس کا جو قسم ہے گٹھیا کا، جس کو فائبرومیلجیا کہتے ہیں، یہ ہمارے عام ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، جو عدائی ڈاکٹرز ہیں، ان کو اس طرح کی جو دردیں ہیں کوئی خاص علم نہیں ہے۔ وہ جو اہل علم ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں، وہ ضرور اس بیماری کے متعلق جانتے ہیں۔ تو ناظرین، فائبرومیلجیا ایک ایسا درد ہے جو کہ مریض کے جسم میں ایک بجلی کے کرنٹ کی طرح حملہ آور ہوتا ہے، پورے جسم کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے اور شدت کا درد ہوتا ہے۔ مریض اس درد کے دوران اگر کوئی پین کلر لیتا ہے تو اس سے بھی مریض کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ کچھ دیر کے بعد مریض کو ریلیف مل جاتا ہے، خود بخود کمی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس بیماری کا بھی علاج موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے، اس کی جو میڈیسن ہے وہ بھی بتائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جو حادثاتی درد ہے، جس کو شائٹیکا کا درد بھی کہہ لیتے ہیں، اس میں مریض کو کمر پر موہروں پر چوٹ لگنے سے، موہرے کے ہل جانے سے، ڈسک کے کھسک جانے سے، یا ڈسک جو موہروں کے درمیان ایک کارٹلیج کی جو ڈسک ہوتی ہے وہ دب جانے سے، پٹھوں کے اندر، نروس کے اندر کھچاؤ آ جاتا ہے۔ اس کھچاؤ کی وجہ سے مریض کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے۔
اس درد سے بچنے کے لیے بھی جوائنٹ کیئر کیپسول استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر مورے کے اندر کوئی فریکچر ہے تو اس کے لیے الگ سے جو ہم جوائنٹ کیئر آئل بناتے ہیں وہ استعمال کروایا جاتا ہے، جس سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جوڑوں کا درد، گٹھیا کی تمام اقسام کا علاج موجود ہے۔ مریض کا عرصہ دراز سے اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ یقین رکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اپنا آن لائن فری چیک اپ بھی کروا سکتا ہے۔ آن لائن فری چیک اپ کروانے کے لیے ہمارا موبائل نمبر آن سکرین موجود ہے، آپ ہمارے نمائندے سے اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنے مریض کو چیک کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یہ چینل الصحت 24 سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اپنی بیماری کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس باکس میں ضرور اس سے متعلق پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔